مدینے سے چلی تو بطول تھی، مکے میں آئی تو جانشین رسول بن گئی، کربلا میں 8 دن حسن بنی رہی، شام غریبہ کی ایک رات عباس بن گئی، 11 محرم کو دوبارہ علی بن گئی، کربلا سے کوفہ آئی، کوفہ سے شام پہنچی، 72 بازاروں سے گزاری گئی، 144 گلیوں میں روکی گئی، 288 موڑوں پہ ماری گئی، 9 بار شرابی کے دربار میں بغیر چادر کے بلائی گئی، 1 سال بغیر چھت والے زندان میں بٹھائی گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں کربلا کا مارکا ختم ہونے کے بعد بھی اصل جنگ ختم نہیں ہوئی تھی۔ حسین شہید ہو چکے تھے، خیمے جل چکے تھے، بہت سے لوگ سمجھ رہے تھے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، مگر حقیقت اصل انقلاب ابھی شروع ہوا تھا، کیونکہ اللہ نے کربلا کا پیغام ایک ایسی خاتون کے سپرد کیا تھا جس کی ہمت کے سامنے بڑے بڑے حکمران لرز گئے۔ وہ تھیں حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہا۔ 10 محرم کی شام، سورج غروب ہو چکا تھا، میدان کربلا لاشوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف خاموشی تھی، مگر اہل بیت کے خیموں میں غم کا طوفان تھا۔ بچے اپنے باپوں کو ڈھونڈ رہے تھے، بیٹیاں اپنے بھائیوں کو پکار رہی تھیں، مائیں اپنے جوان بیٹوں پر رو رہی تھیں، اور ان سب کے درمیان حضرت زینب رضی اللہ عنہا کھڑی تھی۔ سوچئے، ایک ہی دن میں بھائی شہید، بھتیجے شہید، بھائی زادے شہید، خاندان کے تقریباً تمام مرد شہید، مگر پھر بھی زینب رضی اللہ عنہا نہیں ٹوٹی، کیونکہ اب ان کے کندھوں پر کربلا کے پیغام کی حفاظت تھی۔ اگلے دن اہل بیت کو قیدی بنا لیا گیا، لوہے کی زنجیریں، طویل سفر، بھوک، پیاس، غم، اور سامنے شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا۔ تاریخ کے سب سے دیدناک مناظر میں سے ایک، جب قافلہ کوفہ پہنچا، لوگ سڑکوں پر جمع تھے، بہت سے لوگ رو رہے تھے، کیونکہ اب انہیں احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے کس کے ساتھ کیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کھڑی ہوئیں اور ایسا خطبہ دیا کہ پورا مجمع خاموش ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے کوفہ والو، تم روتے کیوں ہو؟ تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہو، تم نے خود ہمیں بلایا اور پھر خود ہمیں چھوڑ دیا۔ یہ الفاظ تیر بن کر دلوں میں اتر گئے، لوگ رونے لگے، چیخنے لگے، اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، اور یہیں سے یزید کی سیاسی فتح کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ پھر قافلہ دمشق لے جایا گیا۔ یزید اپنے محل میں بیٹھا تھا، اسے لگتا تھا وہ جیت گیا ہے، اسے لگتا تھا تاریخ اب اس کے حق میں لکھی جائے گی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ کی ایک بندی اس کے سارے منصوبے بدلنے والی ہے۔ قیدیوں کو دربار میں لایا گیا۔ یزید خوش تھا، مغرور تھا، فتح کے نشے میں تھا، مگر پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کھڑی ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ آج تو کامیاب ہو گیا ہے اور ہم ذلیل ہو گئے ہیں؟ اللہ کی قسم، یہ تیری غلط فہمی ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جتنی چالیں چلنی ہیں چل لیں،
کوشش کرنی ہے کر لے، مگر تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ اور واقعی 1400 سال گزر گئے، مگر آج بھی حسین رضی اللہ عنہ زندہ ہیں۔ اس سفر میں ایک اور عظیم شخصیت موجود تھی، حضرت امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ، جو بیماری کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا، کیونکہ اہل بیت کی نسل انہی کے ذریعے آگے بڑھنی تھی۔ یزید کی شکست کربلا میں نہیں ہوئی، یزید کی شکست اس دن ہوئی جب لوگوں کو حقیقت معلوم ہوئی، جب امت نے جان لیا کہ حق کس کے ساتھ تھا۔ صرف وہ نہیں جو حسین رضی اللہ عنہ پر آنسو بہائے، بلکہ وہ جو حسین رضی اللہ عنہ کے مقصد کو سمجھے، جو ظلم کے خلاف کھڑا ہو، جو حق پر ثابت قدم رہے، جو دین کو دنیا پر ترجیح دے۔ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ہر دور کے لیے ایک پیغام ہے۔ جب بھی حق اور باطل آمنے سامنے ہو، دین اور دنیا میں انتخاب کرنا پڑے، سچ بولنے کی قیمت ادا کرنی پڑے، تب کربلا راستہ دکھاتی ہے۔ کربلا میں حسین رضی اللہ عنہ نے خون دیا، زینب رضی اللہ عنہا نے آواز دی، اور انہی دونوں نے مل کر اسلام کے ضمیر کو زندہ رکھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کربلا کو حسین رضی اللہ عنہ نے پیدا کیا اور زینب رضی اللہ عنہا نے بچایا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی محبت، ان کے اخلاق، ان کے صبر اور ان کے اخلاص سے حصہ عطا فرمائے۔ آمین۔